سوال دریافت فرمایا ہے کہ نماز کا قائم کرنا اور ادا کرنا کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں حکم دیے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا ہے کہ فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ، اور یہ بھی فرمایا کہ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، نماز کے مسائل کو جاننا، یہ فکر ہونا کہ نماز سنت کے مطابق کیسے ہو۔ مثلاً ایک اور سوال بھی ہے کہ یہاں جمعہ میں کئی مرتبہ سورہ النصر اذا جاء نصر اللہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہاں رکنا ہے، کہاں سے نئی آیت شروع ہوتی ہے، کہاں رکنا گناہ ہے، کہاں رکنا جائز ہے، یہ علم وقوف کو پڑھنا چاہیے۔ اور متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جبریل امین رکے۔ تو ان تمام مواقع پر رکنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور اس سے نماز میں ثواب بڑھتا ہے اور وزن پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ النصر ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک واستغفر، اتنا پڑھ کے رک جاتے تھے بس، اور پھر پڑھتے تھے انہ کان توابا۔ تو اگر کوئی آدمی اتنا پڑھ کے رک جائے گا تو ظاہر ہے کہ نماز میں ثواب زیادہ ہوگا اور خدا کی رحمت زیادہ نازل ہوگی۔ اسے کہتے ہیں نماز کو اہتمام کے ساتھ قائم کرنا۔ نماز پڑھ لو تو پڑھنا تو ہے ہی، لیکن وہ آدمی زیادہ اس کا اہتمام نہیں کرتا، مسائل کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتا، تو کم درجے کی چیز ہو جاتی ہے۔ عبادت اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ عبادت فقط اللہ عز و جل کی، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ حضرت امام الثقلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت کوئی نہیں کرتا، اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو عبادت اور چیز ہے اور اطاعت اور چیز۔ نماز اطاعت ہے یا عبادات اسلام؟ نماز مکمل طور پہ خدا کی عبادت، بندگی ہے، جھکنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملہ ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے کبھی کبھی دعا کے طور پر بھی مانگتے تھے، صرف ایک حرف کا اضافہ فرماتے تھے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، صرف یا کے لفظ کو بڑھا کے مالک یوم الدین کے ساتھ، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت مؤثر دعا ہے۔ تو نماز سراسر عبادت ہے، اس لیے نماز میں جو چیزیں ہیں وہ کسی کے سامنے ادا نہیں کی جائیں گی، حتیٰ کہ کسی آدمی کے استقبال کے لیے دونوں ہاتھوں کا باندھ لینا، فقہا جو محتاط ہیں وہ اس سے بھی منع کرتے ہیں، اگرچہ اس پہ بہت کلام ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ باندھنا کسی کے سامنے یہ اللہ کا حق بنتا ہے، مت ہاتھ باندھو کسی کے لیے۔ تو نماز عبادت ہے صاحب۔ کوئی شخص عشاء کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ مستقل پڑھے ہی نہیں، تو کیا ایسا کرنے سے کبیرہ گناہ ہوگا؟ نہیں بھئی، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں
فرائض سے پہلے یہ پڑھی بھی جائیں یا نہیں، یہ کہاں آیا؟ معارف السنن میں ہمارے حضرت مولانا یوسف بن نوری نور اللہ مرکزہ نے اس پہ بہت بحث کی ہے، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ مجھے حدیث میں اس کا سراغ نہیں ملا، تو میں نے پھر حیدرآباد دکن میں مولانا ابوالوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں لکھا کہ عشاء کی جو 4 غیر موقدہ سنتیں ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے جس جگہ ثبوت کے متعلق تھا فوٹو کاپی کر کے مجھے بھیج دی، اور سنن سعید ابن منصور کا حوالہ تھا۔ جب میں نے سنن سعید ابن منصور کھولی تو وہاں پر ظہر کی 4 سنتوں کا ذکر تھا، نہ کہ عشاء کی۔ تو لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہوگی یا اسے خیال نہیں رہا ہوگا، تو جو صورت بھی ہو، ابھی تک عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ فرائض سے جو پہلے ادا کی جاتی ہیں اس کا ایسا ثبوت کہیں مل جائے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے جب علم میں ہی ایسی چیزیں نہیں آتی تو کوئی آدمی اگر نہیں پڑھے گا تو کیوں گناہ گار ہوگا، اور گناہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، کبیرہ گناہ، اللہ معاف فرمائے، ایسے نہیں۔ غیر موقدہ سنتیں جیسے عصر کی ہیں، اس کو ہمیشہ پڑھنا صوفیہ کے یہاں خاص اہتمام ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رحمت تو اس شخص پہ جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ تو صوفیہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھا کرو، فرض واجب تو کیا، سنت موقدہ بھی نہیں، مگر کیا پتہ تمہارے حق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سنن موقدہ ہے، سنت موقدہ بھی ہوئی ہے جو انسان کبھی اضطرار کی حالت میں بہت شدید کوئی مصروفیت، غم، خوشی، کوئی چیز ہوتی ہے ایسے، تو اس موقع پہ سنت موقدہ بھی اگر ترک کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ کجا یہ کہ سنت غیر موقدہ کو عمر بھر کے لیے ترک کر دے تو گناہ گار۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنے والد محترم کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ شدید جب کوئی اضطراری کیفیت پیش آ جائے تو مثلا ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہمیشہ ہی پڑھتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن کسی وجہ سے چھوڑنی پڑ گئی، اسے بہت شدید حالت تھی، تو پھر بھی وہ گناہ گار نہیں۔ میوچل فنڈز جو لاس اینڈ پروفٹ بیس پہ میزان بینک میں چلتے ہیں، جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا یا دیکھا ہے، یہ شرعاً جائز۔ میت کی طرف سے قربانی افضل ہے یا پیسے کو صدقہ کرنا؟ دیکھو بھائی، پیسے کا صدقہ سب سے افضل ہے، ہمیشہ غریب آدمی کو ہمیشہ کیش کی صورت میں دینے چاہیے، رشتہ داروں کے تحفے ہمیشہ کیش کی صورت میں دینے چاہیے۔ آدمی چاہے 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لفافے میں ڈالے اور ادب اور احترام سے پیش کرے۔ جو 500 کی مٹھائی لینی ہے 500 روپے کیش دے، سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستحق آدمی ہو یا نہ ہو، پیسہ بہرحال کام آنے والی چیز ہے، وہ زندگی کی جس ضرورت کو چاہے گا اس سے پورا کر لے گا، تو ہمیشہ کیش دینی چاہیے۔ کھانا کھلانے سے بھی افضل کیش کا دے دینا ہے، کہ کوئی آدمی کہے بھی 200 کا کھانا ہے، یہ کھانا کھا لینا، یہ پیسے لے۔ لکھنؤ ہم گئے تو بڑی تمنا تھی کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوتی، تو حضرت رحمۃ اللہ نے چلتے وقت فرمایا اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور اہلیہ کے ذکر پہ وہ ایسے روئے کہ چارپائی ہچکولے کھانے لگے، ان کا جسم مبارک بھی زیادہ وزن ہو گیا تھا اور فالج بھی تھا، ان اہلیہ کی یاد محبت۔ تو پھر مجھے 35 روپے نکال کے دیے اور فرمایا گھر میں کوئی ہوتا اہلیہ کا مسئلہ تو ہم آپ کی دعوت کرتے، یہ ہماری طرف سے دعوت قبول کر لیجیے۔ تو یہ سب سے افضل چیز رہ گئی ہے کہ قربانی سے آپ تقابل کرتے ہیں،
تو 10، 11 اور 12 ذی الحج 3 دن، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان 3 دنوں میں سب سے اچھی اللہ کے نزدیک عبادت جانور کا خون بہانا ہے۔ ان 3 دنوں کا تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ نص معنی ہے، نص نے اس کو مورد پہ بند کر دیا نا، نص سے ثابت ہو گیا کہ سب سے اچھی ہے، لیکن اس کے علاوہ سال بھر میں ہمیشہ اپنے اعزاء، اپنے رشتہ دار ہمیشہ کیش کی صورت میں انہیں پیسے دینے چاہیے، جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی معاشرے میں، اپنے دوستوں میں ان کو تلاش کرے جن کے متعلق گمان ہو کہ اس نے ضرور کہیں قرض لے لیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے، چاہے تحفہ تو چھوڑ زکوٰۃ دے دے۔ بیٹے پہ تو زکوٰۃ لگتی نہیں، لیکن یہ کہ اپنے قریبی اعزاء، ماموں ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے اور وغیرہ وغیرہ، خالہ ہے، ان سب پہ زکوٰۃ بھی انہی کو دے دے تاکہ یہ لوگ اپنا قرضہ اتار سکیں، کیونکہ قرضہ خود بہت مشکل ہے۔ I wanted to inquire about the interpretation of 2 dreams۔ بھائی دونوں آپ نے اپنے خواب بہت تفصیل سے لکھے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ خوابوں کا علم اور خواب کی تعبیر دینا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت اور طریقہ ہے، لیکن سید صاحب خواب کی تعبیر دینے کے لیے کچھ نہ کچھ واقفیت اس شخصیت سے ضروری ہوتی ہے، حالات کا پتہ ہونا چاہیے۔ خواب ایک ہی ہوتا ہے اور شخصیت کے اعتبار سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ، کسی نے آگے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، حج کرو گے۔ پھر ایک آدمی آ گیا کچھ وقفے سے، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ آذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اسے پکڑ لو، یہ چور ہے، اور قاضی سے کہو کہ اگر شواہد سے ثابت ہو جائے، صرف خواب سے نہیں، تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ شاگردوں نے کہا ابن سیرین اللہ رحم فرمائے آپ پہ، یہ ایک ہی خواب 2 مختلف آدمیوں نے دیکھا، 2 مختلف تعبیرات۔ انہوں نے کہا وہ آدمی میں نے دیکھا اپنی شکل و صورت سے بڑا نیک معلوم ہو رہا تھا، تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ اللہ نے فرمایا وہ اذن، اور اے ابراہیم علیہ السلام پکاریے، آذان دیجئے لوگوں کو کہ حج کے لیے آئیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ حج کرے گا۔ اور جب یہ دوسرا آیا تو اس کے تو چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی، تو میرا دھیان اس طرف گیا کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اور آواز بلند کرنے والے نے پکارا اور ان کا ایتھا العیر انکم لصادقون، قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ تو اس کی شریر شکل بتا رہی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تو اس لیے آپ سے ہماری کوئی تعلق ہے نہیں، دیکھا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو سید تہامہ صاحب اس لیے معذرت خواہ ہیں۔ البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ کبھی آپ فون کیجئے تو پھر اس بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ Can this hadith be verified and explained؟ ایکسپلین تو کیا اب ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچو اور اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو، بالکل ایسے ہی فرمایا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اور بھی بہت سی جگہ حدیث آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں جس پہ میں زندگی بھر عمل کرتا رہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر لینا جب فتنے آ جائیں، وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنا اور رو دینا۔ فرمایا گھر کا دروازہ نہ کھولنا۔ ایک جگہ اور بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے میری امت کے لوگوں کو دیکھنے پڑیں گے کہ اگر اس نے جھانک کے دیکھنے کی بھی کوشش کی نا کہ یہ کیا فتنہ ہے، تو اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ایک کلپ دیکھ لیتا ہے، پھر کہتا ہے اس کو اور سن لوں، اور سن لوں، اور دیکھ لوں، پھر آہستہ 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 رفتہ رفتہ وہ اس فتنے میں مبتلا ہو کے ہی رہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک لائن کھینچی اور آپ نے فرمایا لوگوں یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے،
اور اس کے دائیں اور بائیں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جس انسان نے پردہ اٹھا کر جھانکنے کی کوشش کی کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے، وہ ضرور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لے گا۔ اللہ کے بندو، اسی دی راہ پہ چلتے ہیں، تو اس سے خام خواہ حق کو چھوڑ کے، سچائی کو چھوڑ کے اور اس تلاش میں پڑ جانا کہ حق کدھر ہے اور یہ فرقہ بازی ہو رہی ہے اور یہ فلاں آ گیا ہے اور فلاں آ گیا ہے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ حق کہاں ہے، مجھے لے جا، اور اگر اللہ حق میں میری موت نہ آئی تو اب تو ذمہ دار ہے، میں نے مانگ لیا جو مانگنا۔ بس بار بار مانگے، اور مانگنے میں صحیح معنی میں محتاجی ہونی چاہیے۔ اللہ سے جب بھی مانگو، چاہے 1 منٹ کو مانگو، محتاج ہونا چاہیے، شکل و صورت محتاجوں جیسی بنانی چاہیے۔ 10 مکان اللہ نے دیے ہیں، 11واں مانگنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن محتاج بن کے مانگو کہ اللہ میں پھر بھی آپ کا محتاج ہوں، اللہ مجھ پہ اور کرم فرما دیں اور دیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اللہ سے بار بار یہ دعا مانگو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ جہاں سچائی ہو مجھے وہاں لے جا، واخرجنی مخرج صدق، اور اللہ جہاں سے بھی تو میرا ٹرانسفر کرے، تو مجھے کوئی اور گھر دے، کوئی اور دکان، کہیں بھی میں جاؤں، شہر تبدیل کروں، اللہ اس میں جو سچائی ہے نا وہاں حقائق تک اللہ مجھے لے جا، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے اللہ اپنی طرف سے میرا مددگار بن جا اور میری نصرت فرما۔ تو اس لیے آدمی جب بھی ٹرانسفر ہو نا، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتا ہے، ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں جاتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے، ایک دکان سے دوسری دکان میں جانا ہے، ہمیشہ یہ دعا مانگتا رہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ مجھے سے یہ دعا مانگا کریں۔ ہم تو چیز ہی کیا ہے، اللہ کا شکر ہے ان کے صدقے ہمیں یہ دعا ملی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے امام بنایا تھا، ان کی ذریت سے نبوت کو مختص کر دیا، ان کی قائدانہ صلاحیت پر روشنی ڈالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں نا، ان میں سب سے بڑی چیز اپنے پروردگار کی خوشی کو تلاش کرنا، بس ہر لمحہ اس جستجو میں رہے کہ کس چیز سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اور انبیاء علیہ السلام میں بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ابھی بنی اسرائیل تمہارے ساتھ سمندر پار کر کے گئی ہے اور آپ اتنی جلدی آ گئے، تو انہوں نے کہا عجلت الیک ربی لترضیٰ، اللہ میں نے جلدی اس لیے کی، جلدی بھاگا ہوں، آیا ہوں تاکہ اللہ آپ مجھ سے خوش ہوں، میں آپ کی عبادت کے لیے جلدی کر رہا ہوں، اللہ آپ مجھ سے راضی ہوں۔ یہی صفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اس لیے خواب انہیں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ دمبا ذبح کرتے، جانور ذبح کرتے، انہوں نے جانور کو ذبح کرنا اس کی تعبیر لینے کی بجائے بیٹے ہی کو لٹا لی، اور اللہ نے فرمایا بہت بڑی چیز انہوں نے کی، فدیناہ بذبح عظیم، یہ عظیم قربانی تھی جس شخص نے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں میں سے یہ چیز تھی کہ اللہ نے کہا شاکر لانعمہ، جتنے بھی انعامات ہم نے اس بندے پہ زندگی میں کیے، بات بات پر میرا شکر ادا کرتا، بات بات پر شکر ادا کرتا۔ یاد رکھو اصل نیکی شکر ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار، جو اللہ کے شکر کے قابل نہ ہو۔ کانا مل جائے نا، کانا کلمے بناتے تھے پرانے زمانے میں، یہ بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ ہماری نگاہ نہیں ہے دیکھنے والی۔ ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بڑے دانا بزرگ آدمی تھے، عبادت گزار ولی اللہ رحمہ اللہ۔ تو ایک مرید نے کہا حضرت
یہ چھڑی یہ لکڑی رکھ لیجئے، تحفے میں لایا ہوں۔ تو لوگ ہنسے کہ یہ کیا تحفہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا بھئی گیلی ہے۔ مریدوں سے کہا اسے رکھ لو، خوش کرو۔ سبحان اللہ، کیا اچھا تحفہ میرے لیے لائے ہیں، محبت سے لکڑیاں اٹھا لائے ہیں۔ تو میں جب مروں گا نا تو ان لکڑیوں سے نہانے کا پانی گرم کر دینا تاکہ ان کا اخلاص اور محبت میرے ساتھ ہے۔ پازیٹیو سوچنا اور اس پہ کمال حاصل کرنا، یہ چیز اصل ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی ہے، اللہ نے کہا شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام بات بات پر میرا شکر ادا کرتے تھے۔ اجتباہ، ہم نے اسے چن لیا امامت کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت جو بہت بڑی چیز تھی ان میں، وہ یہ کہ مصائب اور تکالیف پہ صبر کرنا۔ شاہ مصر نے ان کی اہلیہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، صبر کیا، حتیٰ کہ اللہ نے صورت اس کی خلاصی کی پیدا فرما دی۔ اپنے بچوں کو بیت اللہ میں، جس کو قرآن خود کہتا ہے بوادٍ غیر ذی زرع، مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں پہنچا کر چل پڑے۔ یہ تھوڑی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائدانہ صلاحیتوں میں اللہ سے شدید محبت۔ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ مرید نے پوچھا کہ حضرت اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے، تو ان کا پگلے اللہ تجھے نہ یاد کرتا ہوتا تو اللہ کو یاد کرتا، تیری ہمت پڑتی کہ اس کا نام لیتا۔ پہلے وہ یاد کرتے ہیں تو تو یاد کرتا ہے، اگر وہ یاد کرنا جس دن چھوڑ دیا نا تو بھی انہیں یاد نہیں کرے گا۔ اور یہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوستی اللہ کے ساتھ تھی وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ سب ان کی قائدانہ صلاحیت۔ دعا میں یہ کہنا کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے بھی، کیونکہ جو بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ فیصل صاحب، اس میں بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا کرتا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے خوشی سے عطا کرے۔ ابن قیم حدیث لائے ہیں، انہوں نے کہا دعا کی 3 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے اتنے اچھے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے اب اس نے کیا مانگنا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا اتنا اچھا دوست ہے، اسے مانگنے سے پہلے ہی دے دو۔ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، کوئی چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ سوچتے ہیں دعا کروں گا، اور اللہ کی طرف سے وہ چیز ایسے ہی مل جاتی ہے بغیر مانگے ہی۔ یہ بھی خدا کا بڑا انعام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک چیز کو بار بار مانگتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں سفارش کے طور پہ کہ اللہ اسے دے دیں، یہ بار بار مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس بندے کی آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، اس کا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے، اگر ہم دے دیں گے نا تو پھر یہ آئے گا نہیں۔ یہ بھی محبت کا انداز۔ اور تیسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بغیر مانگے ہی دے دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ بڑا نافرمان ہے، اللہ کہتے ہیں اوکرے سوتا، میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا، میں اسے کیوں عزت دوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے مانگے، میں یہ نوبت آنے ہی کیوں دوں، دے دو جو مانگتا ہے، میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔ ولیعذ باللہ۔ اب فرق کرنا کہ کہاں دونوں جنہوں نے مانگا نہیں، ایک کا انعام ہو رہا ہے اور ایک سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ آدمی کو اپنے حالات پر غور خود کر لینا چاہیے کہ یہ جو عطا ان کی طرف سے ہو رہی ہے نا مسلسل، یہ محبت ہے، انعامات ہیں، یا یہ کہ قیامت میں پوچھ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا تو رو دیے، اور انہوں نے کہا لوگوں یہ ایسا کھانا تو نہیں ہے کہ خدا قیامت میں کچھ لوگوں کو کہے گا ہم نے تمہیں جو دینا تھا دنیا میں دے دیا، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ عمر یہ کھانا کھا لے پھر اس سے کہا جائے کہ جو اچھی چیزیں تھیں دنیا میں تمہیں دے دی تھیں اب کچھ نہیں۔
اس لیے بڑی محتاط بات ہے۔ shed some light on the theory of عصبیت by ابن خلدون۔ ابن خلدون نے بھیا اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے عصبیت کی تعریف کی ہے۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے اتنا غیرت مند ہونا کہ لڑ پڑے، غصہ کرے کہ یہ چیز میری۔ مثلاً بیوی کے لیے عصبیت، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو چاہے لے جائے، والیاذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، لیکن لا ترد ید لامس، کسی چھونے والے کے ہاتھ کو مایوس نہیں کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات سنی تو آپ نے فرمایا ہم سکھا، جب محبت ہے تو سنبھال کے رکھ بیوی کو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ کسی آنے والے ہاتھ کو مایوس نہیں کرتی، تو آپ نے کہا پھر چھوڑ دے، اس کی رسی کھول دے، یعنی طلاق دے۔ تو عصبیت بہت سی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں عصبیت ہوتی ہے، یہ لفظ کیوں بولا، ایسے کیوں بولا۔ امریکنز کو کبھی آپ سنیں نا برٹشرز کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ لو یہ لفظ ایسے بولتے ہیں۔ دین کے بارے میں عصبیت ہوتی ہے، اور یہ عصبیت حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا نا ایک جملہ، بخاری میں آیا، صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہمیں ان کے بارے میں نرمی سے کام لینا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عصبیت اسلام کے لیے تھی، وہ اندر جاگا جذبہ، اور انہوں نے کہا خوار فی الجاہلیہ، عزیز فی الجاہلیت، اور کفر کے دور میں تم اتنے جبار فی الجاہلیہ، یہ لفظ، کفر کے زمانے میں تم اتنے غصے والے تھے، وخوار فی الاسلام، اسلام قبول کر کے اتنے نرم پڑ گئے ہو کہ جن کے خلاف مجھے فوج بھیجنی ہے تم کہتے ہو مت بھیجو۔ واللہ لو منعونی قالا لأقاتلنہم، خدا کی قسم یہ اونٹ دیں اور اس کا گھٹنا باندھنے والی رسی نہ دیں، میں انہیں قتل کر دوں گا، میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ واللہ لو منعونی عناقا، اونٹ دیں اور اس کا بچہ نہ دیں، میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں، اور میرا کندھا پکڑ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے جھنجھوڑا تو شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے میں بات ڈال دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دین کے لیے عصبیت سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے دانا اور ان جیسے بڑے آدمی، ان کی فکر میں مزید جلا پیدا ہو۔ اس لیے بہت سی جگہوں پہ عصبیت ضروری ہے، محبت میں عصبیت بڑی ضروری ہے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس کو چھوڑ۔ فقہ حنفی میں حرمت مصاہرت کا مسئلہ اتنا سخت کیوں ہے؟ کسی حنفی شخص نے اپنی ماں کو جنسی خواہشات کے ساتھ چھو دیا، یا ماں نے اپنے لڑکے کو چھو لیا، تو ایک حنفی شخص کیا کرے؟ فقہ شافعی پہ عمل کر سکتا ہے؟ نہیں بھیا، یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ انہوں نے احادیث سے ہی ثابت کیا۔ ہاتھ سے چھونا تو بڑی بات ہے، مسئلہ اس سے بھی سخت ہے، اور خاص طور پہ بہو اور سسر کا مسئلہ جو ترمذی میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس سے بھی سخت ہے۔ لیکن اب کیوں اتنا سخت ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے۔ جہاد اس سے بھی سخت ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، پھر اس پہ بھی کل اعتراض ہونا چاہیے کہ یہ اتنا سخت کیوں ہے۔ اہل تشیع نے یہ مسائل میں اپنی فقہ میں لکھا ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ کوئی لڑکا جنسی طور پر کسی لڑکے سے تعلق رکھتا ہے تو اہل تشیع کا سب سے زیادہ سخت مسلک ہے امت میں، اور معتزلہ کا سب سے زیادہ نرم۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی ہے، دونوں وہ ایک دوسرے کے گھر سے رشتہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی بہنیں بھی اس پہ حرام، اس کے بھائی بھی اس پہ حرام، ساری جگہ حرمت طاری ہو جاتی ہے،
وہ تو اتنے سخت ہے. اب ان سے بھی پوچھ لینا کہ یہ مسئلہ آپ یہاں کیوں اتنا سخت ہے. اب معتزلہ کی بات چھوڑو اس کو، والعیاذ باللہ. پاکستان سے آئے وہ حجاج پہلے مدینہ منورہ میں آئے، وہاں سے 30 مئی رات تقریباً 2:30 بجے تک قیام کیا، پھر مکہ اپنے ہوٹل میں پہنچے. اب 3 جولائی تک ان کا قیام مکہ میں ہی ہوگا، اور براستہ جدہ 3 جولائی پاکستان کے لیے واپسی ہوگی. 14 جون کی صبح کو انہوں نے مکہ روانہ ہو جانا ہے، یعنی آج. مقام حج کے اعتبار سے مینا کا ایک دن 31 مئی اور 13 دن جون کے ملا کر کل 14 ایام بنتے ہیں. کیا اس دوران ہم اپنی نمازیں قصر ادا کریں جبکہ ارکان حج ادا کرنے کے بعد مکہ ہی واپس ہونا ہے؟ اور اگر نمازیں ہم نے پوری پڑھی ہیں تو کیا ان کا اعادہ کیا جائے؟ سوال نمبر 2، حج سے پہلے ان کا قیام میرے مطابق مکہ میں 14 دن بنتا ہے، تو عرفہ اور مینا اور مزدلفہ میں نمازیں قصر کی جائیں گی یا پوری؟ اسی طرح حج کے دوران قیام مکہ ان کی نمازیں قصر ہوں گی یا پوری؟ آگاہ فرمائیں. عمیر صاحب، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ مینا مکہ میں داخل ہے یا نہیں. امت میں گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مینا مکہ میں داخل ہے. اگر مکہ میں آپ نے 15 دن کا قیام کرنا ہے، 14 نہیں 15 کا، تو مینا میں بھی آپ مقیم ہیں، عرفہ میں بھی مقیم ہیں، مزدلفہ میں بھی مقیم ہیں، مکہ میں بھی مقیم ہیں، کیونکہ مینا آپ مکہ میں داخل مان رہے. ہم اسے داخل اس لیے مانتے ہیں کہ حکومت سعودیہ نے خود اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد مینا مکہ میں داخل ہے. ہم اس حکومت کے انتظامات اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہی مسلک ہے بہت سے دوست جنہیں فتویٰ اور اس کی اجازت تقی صاحب سے ملی ہے، ان سے بھی کئی مرتبہ بات ہوئی، تو انہوں نے اسی کو کہا کہ ہم سب کا موقف یہی ہے کہ مینا مکہ مکرمہ میں داخل ہے، اور مکہ اور مینا اور عرفہ ملا کے اگر 15 دن بنتے ہیں تو وہ مقیم. اس کے مقابلے میں اس میں وسعت بہت ہے، فتوے میں لوگوں کا بہت فائدہ ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف بھی فتویٰ ہے. وہ بنوری ٹاؤن کراچی دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مینا مینا ہے اور مکہ مکہ ہے، یعنی اس مفہوم کی احادیث مل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت تک مینا مکہ کا حصہ بن ہی نہیں سکتا، مینا الگ ہے مکہ الگ ہے. وہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مینا مکہ میں شامل ہے ہی نہیں. اس فتوے میں بہت زیادہ احتیاط ہے. پہلے میں وسعت ہے، دوسرے میں احتیاط ہے. دونوں میں سے جس پہ بھی عمل کر لے کوئی، انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا. اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے کہ مینا مکہ کا حصہ ہے، کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے کہ مینا الگ ہے اور مکہ مکرمہ الگ ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. آپ اس کی مثال دیکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر سعودی حکومت سے چاند کی رویت میں خطا ہو جائے، انسان ہی ہے نا، نہیں پتہ چلا ذی الحج کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، اور یہ ثابت ہو جائے کہ عرفہ جو ہے وہ 8 ذی الحج کو ہو گیا ہے، یا عرفہ میدان میں جو جانا تھا وہ 11 کو چلا گیا، تو فقہا کہتے ہیں حج ہو جائے گا، مت اس بحث پہ پڑھو. تو اسی طرح اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اسی پیسہ میں دوسروں کو انوائٹ کرنے پہ جو ریوارڈ ملتے ہیں کیا وہ جائز اور حلال ہیں؟ اور گیمز میں جو ریوارڈ ملتے ہیں، یہ ایزی پیسہ میں کسی کو انوائٹ کرنے پر جو ایوارڈ ملتا ہے وہ حقیقت میں کمیشن ہوتا ہے، اور کمیشن شرعاً جائز. حج کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ ممکن ہے وہ سنتے ہوں تو ہو جائے. رمضان میں چاند رات کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، الحمدللہ. رش زیادہ ہو جانے کے ڈر سے عمرہ مکمل کر کے احرام سمیت مدینہ منورہ کے لیے نکل گئے. رش اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم رک جاتے تو ساری رات روڈ پہ بیٹھے رہتے اور مدینہ منورہ نہ پہنچ پاتے. لہٰذا سر کے بال مدینہ منورہ پہنچ کر اتروائے اور آرام کھولا.
کیا اس صورت میں ہم پہ کوئی دم وغیرہ لازم تو نہیں کہ حدود حرم سے باہر جا کے حلق کروایا اور احرام کھولا؟ عمیر صاحب، عمرے کے لیے حدود حرم کے اندر ہی سر کے بال اتروانے چاہیے۔ آپ حرم سے نکل کے مدینہ منورہ چلے گئے تو اس لیے وہاں جا کر آپ نے سر کے بال اتروائے اور حلق کیا، ایک دم آپ پر واجب ہوگا۔ یہ تو مسئلہ ہے آپ کا، ایک دم واجب ہوگا۔ لیکن فرض کر لیجئے کوئی حرم کی حدود سے نکل گیا اور پھر اس نے آ کر جدہ کہیں چلا گیا، حرم کی حدود سے نکل گیا نا، اب واپس آ کر اس نے احرام کھولنے سے پہلے سر منڈایا، تو چونکہ حرم میں واپس آ گیا تھا، پھر احرام کھولا اور سر منڈایا، اب اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ایسا کام نہ کر لیا جائے جو احرام کے منافی ہو۔ ایک آدمی نے شادی کی 15 سال پہلے اور دونوں میں ناراضگی ہو گئی، اس نے منانے کے لیے اس کے گھر گیا تو بات نہ بنی، لڑکے نے اسے کہا کہ بہن آؤ اور اپنی چیزیں لے جاؤ، لڑکی سامنے بھی نہیں تھی اور نہ اس لڑکے نے طلاق لکھی، بس 2 بندوں سے کہہ دیا کہ آج سے یہ میری بہن ہے۔ عدنان صاحب، نہ اس سے طلاق واقع ہوئی اور نہ شرعی طور پہ اس پہ کوئی گرفت ہے، البتہ اس قسم کے الفاظ سے بچنا چاہیے، ایسی باتیں کرنا، ایسے الفاظ بولنا شریعت کی نگاہ میں کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں۔